This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکچر نمبر 2. سبق کا نام ہے نعت اور جماعت ہمارے پاس تیسری ہے. تو پیارے بچوں اور معزز اساتذہ کرام، آج ہم اس سبق کو جو ایک نظم ہے اور جس کا نام ہے نعت، اس کو سمجھنے کی، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے اس بات کو غور سے سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نعت کا مطلب کیا ہوتا ہے. نعت ایسی نظم کو کہا جاتا ہے، ایسے اشعار کے مجموعہ کو کہا جاتا ہے جس میں ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی گئی ہو. آج ہم پہلے یہ نظم پڑھتے ہیں، پہلے یہ نعت پڑھتے ہیں اور اس کی اشعار کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کسی بھی شعر کو سننا ایک ابتدائی اور نہایت مفید عمل ہوتا ہے اس شعر کو سمجھنے کے لیے یا اس نظم کو سمجھنے کے لیے. تو میں سب سے پہلے ایک دفعہ اس نعت کو پڑھتا ہوں، آپ سنیے گا، پھر ہم اس کے ہر ایک شعر کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے. تو میں نعت پڑھ رہا ہوں جو ہمارے پاس یہاں دی گئی ہے. بڑی شان والے ہمارے نبی، دلوں کے اجالے ہمارے نبی، وہ مکے میں جس وقت پیدا ہوئے برے پوری دنیا کے حالات تھے، برائی تھی ہر شے پہ چھائی ہوئی، تباہی تھی دنیا میں آئی ہوئی، گھٹا رحمت حق کی آخر اٹھی، زمانے میں تشریف لائے نبی، وہ پیارے نبی جن کا اعلیٰ مقام ہوا، جن پہ نازل خدا کا کلام، زمانے کو دی علم کی روشنی، کہ تبدیل جس سے ہوئی زندگی، بڑی شان والے ہمارے نبی، کہ سب کے نبی ہیں ہمارے نبی. یہ تھے ہمارے پاس نعت. اب ہم اس کے اشعار کو پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سب سے پہلے جو اس کا پہلا شعر ہے، بڑی شان والے ہمارے نبی، دلوں کے اجالے ہمارے نبی، یہ اس کا پہلا شعر ہے. تو یہ شعر اب آپ کو لگ بھی رہا ہوگا عظمت اور بلند مرتبے کو بیان کر رہا ہے. یہ بیان کر رہا ہے کہ ہمارے نبی بڑی شان و شوکت والے ہیں، آپ کی ذات مبارکہ ہر لحاظ سے قابل تعظیم ہے، بلند و بالا ہے. آپ کی ایک بے مثال رتبے پہ ہیں. یہ اس کا پہلا مصرع ہے، بڑی شان والے ہمارے نبی. دوسرا مصرع ہے، دلوں کے اجالے ہمارے نبی. دیکھیں، آپ کی شخصیت روحانی اور نورانی دونوں پہلوؤں سے اگر دیکھا جائے تو آپ کی تعلیمات سے، آپ کے اسوہ حسنہ سے، آپ کی ذات گرامی سے
تاریکی اور جہالت دور ہوتی ہے۔ جب تاریکی دور ہو جاتی ہے تو دل منور ہو جاتے ہیں اور اسے روحانی سکون بھی حاصل ہوتا ہے۔ آپ کی آمد سے جہالت اور گمراہی کے اندھیرے جو چھائے ہوئے تھے ہر سو وہ ہٹ جاتے ہیں، اور آپ کی نبوت کے نور سے اور آپ کے علم کے نور سے دلوں میں اجالے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کا پہلا شعر تھا جس کی ابھی ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں اس شعر کو پھر سے پڑھتا ہوں تاکہ ہم اس کو آگے جانے سے قبل اس کو ایک دفعہ پھر سے ذہن میں کر لیں۔ بڑی شان والے ہمارے نبی، دلوں کے اجالے ہمارے نبی۔ یہ اب اس کے دوسرے شعر کی طرف پر جاتے ہیں۔ دوسرا شعر آپ کی بعثت کے بارے میں ہے۔ وہ مکے میں جس وقت پیدا ہوئے، برے پوری دنیا کے حالات تھے۔ آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر بھی ہے۔ یہ پہلا مصرع ہے۔ دوسرا ہے برے پوری دنیا کے حالات تھے۔ تو اس وقت پوری دنیا میں برے حالات تھے، لوگ جھگڑتے تھے، لڑائیاں ہوتی تھیں، چھوٹی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور اللہ کا گھر بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ جو طاقتور ہوتا تھا وہ کمزور کو تنگ کرتا تھا۔ تو اس شعر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری نبی دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور آپ کے آنے سے قبل پوری دنیا کے حالات بگڑے ہوئے ہیں، اندھیرا ہر سو چھایا ہوا ہے۔ اس میں جب ہمارے نبی آتے ہیں تو وہ روشنی لے کر آتے ہیں۔ وہ ان تمام چیزوں کو جو پر ہم نے کہا، لوگ جھوٹ بولتے تھے تو آپ نے سچ بولنے کا درس دیا، لوگ بچیوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے تو آپ نے بیٹیوں کو پیار دینا سکھایا، آپ نے کعبے کو بتوں سے آزاد کیا۔ تو یہ آپ کے آنے سے ہر سو روشنی پھیل گئی۔ تو میں اس شعر کو پھر سے پڑھ دیتا ہوں، پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ مکے میں جس وقت پیدا ہوئے، وہ مکے میں جس وقت پیدا ہوئے، برے پوری دنیا کے حالات تھے۔ اب ہم تیسرا شعر پہ جاتے ہیں جو برائی اور تباہی کے دور کو بیان کرنے کے حوالے سے۔ برائی تھی ہر شے پہ چھائی ہوئی، تباہی تھی دنیا پہ آئی ہوئی۔ تو جب آپ پیدا ہوئے اس وقت کیا صورتحال ہے؟ برائی تھی ہر شے پہ چھائی ہوئی، برائی کے ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ جو بھی برے اعمال تھے وہ ہر سو تھے، لوگ سچ نہیں بولتے تھے، لوگ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، لوگ پتھروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو یہ ساری برائی ہر طرف چھائی ہوئی تھی، تباہی ہر طرف آئی ہوئی تھی۔ اس سے کیا مراد ہو سکتا ہے؟ پوری دنیا میں لوگ دکھوں اور مشکلوں میں تھے، زندگیوں میں سکون نہیں تھا، مصائب تھے، لڑائیاں تھیں، جھگڑے تھے، اور ایک دوسرے کے اوپر طاقت کا غلبہ حاصل کرنے کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ جب ہمارے نبی آتے ہیں تو یہ چیزیں یکسو بدل جاتی ہیں، کیونکہ آپ کے پاس علم کی روشنی ہوتی ہے جس کے آنے سے زندگیاں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہوتا کیا آخر پہ؟ اگلے شعر پہ جانے سے قبل اس شعر کو پھر سے دہرا دیتا ہوں۔ برائی تھی ہر شے پہ چھائی ہوئی، تباہی تھی دنیا پہ آئی ہوئی۔ یہ شعر تھا جس کو بھی ہم تشریح کر رہے تھے۔ اور اگلا جو شعر ہے، گھٹا رحمت حق کی آخر اٹھی، زمانے میں تشریف لائے نبی۔ اب آخر ہوتا کیا ہے؟ اب آخر ہوتا یہ ہے بالکل ویسے ہی جیسے شدید گرمی کے بعد ٹھنڈی بارش آ جاتی ہے، بادل آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو جاتی ہے، گھٹا کی طرح، بالکل بادلوں کی طرح رحمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چھا جاتی ہے۔ کیا رحمت ہوتی ہے یہ؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آتے ہیں، اور آپ کے آنے سے جیسے بادل کے آ جانے سے، بارش کے برس جانے سے ہر طرف تازگی ہو جاتی ہے، بالکل ویسے ہی جب آپ آتے ہیں وہ جو غفلت، وہ جو جہالت، وہ جو پریشانیوں کا دور تھا وہ روشنی میں بدلنے لگتا ہے، اچھائیوں میں بدلنے لگتا ہے، اور آپ دنیا میں تشریف لے آتے ہیں۔
اب اس شعر کو پھر سے پڑھ دیتا ہوں، پھر ہم اگلے شعر پہ چلے جائیں گے۔ گھٹا رحمت حق کی آخر اٹھی، زمانے میں تشریف لائے نبی۔ اس کی ہم تشریح کر رہے تھے، ابھی ہم اگلا شعر پڑھتے ہیں۔ وہ پیارے نبی جن کا اعلیٰ مقام، ہوا جن پہ نازل خدا کا کلام۔ اب یہ بہت بڑا شعر ہے، اب یہ بہت بڑا شعر ہے۔ وہ پیارے نبی جن کا اعلیٰ مقام، دیکھیے تمام انبیاء کا بہت ہی اعلیٰ مقام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء دنیا میں بھیجے ہیں، مبعوث کیے ہیں، ہر ایک نبی کا اعلیٰ مقام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن آپ تمام نبیوں سے افضل اس صورت میں بھی ہیں کیونکہ آپ آخری نبی ہیں، آپ تمام انسانوں کے لیے نبی ہیں۔ جب تک یہ زمین قائم رہے گی اور قیامت کا دن نہیں آ جاتا، آپ بھی نبی ہیں۔ اس لیے جیسے بالکل آپ سمجھتے ہیں کہ مختلف ٹورنامنٹ میں میچز ہو رہے ہوتے ہیں اور ایک فائنل میچ ہو جاتا ہے، تو فائنل میچ کی اہمیت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو ہمارے نبی فائنل ہیں، تو ان کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، سب سے برتر ہے۔ وہ پیارے نبی جن کا اعلیٰ مقام، ہوا جن پہ نازل خدا کا کلام۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ کا آخری کلام نازل ہوتا ہے، ایک قرآن مجید نازل ہوتا ہے، وہ پیغام آ جاتا ہے، وہ فائنل ورژن آ جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا وہ راستہ آ جاتا ہے کہ انسان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کا وہ کلام ہمارے نبی پر نازل ہوتا ہے۔ ہمارے نبی سے اللہ تعالیٰ جب ہم کلام ہوتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تو جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا آخری باتیں کی، ان کو پھر محفوظ کر لیا جاتا ہے قرآن کی شکل میں۔ تو یہ شعر جس کی ابھی ہم تشریح کر رہے تھے، اب ہم اس کے بعد اس سے اگلا شعر ہمارے پاس ہے۔ اب اللہ کا کلام آتا ہے، زمانے کو دی علم کی روشنی، کہ تبدیل جس سے ہوئی زندگی۔ اب پہلے مصرے میں اگر ہم غور کرتے ہیں، زمانے کو دی علم کی روشنی، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سکھایا، اچھی باتیں سکھائیں، سچی باتیں بتائیں۔ اندھیروں میں جو جہالت کا اندھیرا تھا، اس میں جس میں اندھیرے میں کچھ نظر بالکل نہیں آتا، تو آپ نے علم کی روشنی دی۔ اس علم کی روشنی کیا تھی کہ وہ تمام راستہ بتا دیا جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچا جا سکتا تھا، اور وہ راستہ قرآن کی شکل میں تھا۔ کیونکہ وہ راستہ پتہ چل جاتا ہے تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ تبدیل جس سے ہوئی زندگی، جیسے جب اندھیرا ہوتا ہے اور کوئی معلوم نہیں ہو رہا ہوتا، کوئی پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ راستہ کس جانب ہے، اور پھر جب روشنی ہو جاتی ہے تو راستہ مل جاتا ہے، معلوم ہو جاتا ہے کہ کس سمت میں جانا ہے اور کتنا دور جانا ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام نازل ہوتا ہے، قرآن نازل ہوتا ہے، تو اس راستے کا پتہ چل جاتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بتایا۔ تو جب ایسا معلوم ہو جاتا ہے تو وہ زمانے کو دی علم کی روشنی، کہ تبدیل جس سے ہوئی زندگی، جب ان کی روشنی آ جاتی ہے، جب علم کی روشنی آ جاتی ہے، راستہ جب معلوم ہو جاتا ہے، تو پھر زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اب لوگ لڑنا جھگڑنا چھوڑ دیتے ہیں، زندگیاں بدل جاتی ہیں، لوگ اب زندگیوں کو بہتر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اصل زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ زندگی گزارنے کا، عبادت کرنے کا ایک پورا لائحہ عمل آ جاتا ہے۔ اس لائحہ عمل کے آ جانے سے تو وہ جو اندھیرے سارے چڑھ جاتے ہیں، راستے مل جاتے ہیں، اجالا ہو جاتا ہے۔ تو میں اس کے 7ویں شعر کی جانب بڑھ رہا ہوں۔ بڑی شان والے ہمارے نبی، کہ سب کے نبی ہیں ہمارے نبی۔ اب پہلی بڑی شان والے ہمارے نبی، کہ آپ کا بلند مرتبہ، آپ کا اونچا، آپ کی عظمت، آپ کا مقام
سب سے بلند ہے، سب سے عالی ہے۔ وہ کہ سب کے نبی ہیں ہمارے نبی، کہ آپ جو نبی ہیں صرف عرب کے نہیں ہیں، صرف بر صغیر کے نہیں ہیں، بلکہ آپ جو نبی ہیں پوری دنیا کے نبی ہیں۔ جتنے بھی انسان دنیا میں موجود ہیں آپ سب کے نبی ہیں، آپ سب کے نبی ہیں۔ تو یہ تھا ہمارے اس کا آخری شعر۔ اب ہم اسی نظم میں موجود کچھ الفاظ کے معانی کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ جب الفاظ کے معانی ہمیں سمجھ میں آ جاتے ہیں تو شعر کی تشریح کرنا اور آسان ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس ایک لفظ استعمال ہوا ہے اس نعت کے اندر، وہ تھا اجالا۔ اجالا کا مطلب ہوتا ہے، اجالا کا مطلب ہوتا ہے روشنی۔ ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے تبدیل ہونا۔ تبدیل ہونا کا مطلب ہوتا ہے بدلنا۔ کلام، یہاں کلام سے مراد کلام الہی ہے، مین قرآن مجید۔ اعلیٰ، اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے بلند۔ حق، حق کا مطلب ہوتا ہے سچ۔ مقام، مقام کا مطلب ہوتا ہے رتبہ یا درجہ۔ آگے دو کالموں کو میچ کرنے والا سوال ہے، اور کالموں کو میچ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا، صرف ہوگا اتنا کہ ہمیں ایک دفعہ اس نظم کو ذہن میں رکھنا ہوگا جب ہم اس کالم کو حل کر رہے ہوں گے۔ میں پڑھتا ہوں کالم الف کو، پھر آپ خود سوچیے گا، اگر آپ نے نعت کو غور سے سنا تھا میرے ساتھ تو بڑا آسان ہوگا اس کا مکمل کرنا۔ گھٹا رحمتی حق کی آخر اٹھی، تو کس سے ملے گا یہ؟ ہاں، زمانے میں تشریف لائے نبی، یہ شعر ہے جو اوپر ہم نظم میں پڑھ چکے تھے۔ دوسرا ہے برائی تھی ہر شے پہ چھائی ہوئی، ہاں تباہی تھی دنیا میں آئی ہوئی، تو کالم بے میں جہاں لکھا ہوا ہے نا تباہی تھی دنیا میں آئی، الف ہے تو الف سے اس کو ملا دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے وہ مکے میں جس وقت پیدا ہوئے، برے پوری دنیا کے حالات تھے، اور یہ کون سا بن رہا ہے؟ ہاں یہ بن رہا ہے دال۔ اب آخری میں پڑھتا ہوں، بڑی شان والے ہمارے نبی، کہ سب کے نبی ہیں ہمارے نبی، اور وہ بے میں تھا ہے، ٹھیک ہے شاباش۔ یہ ہمارے پاس جو کتاب میں تھی ایک مشق کے متعلق تھا۔ اب یہ ایک اور ہے خالی جگہ پر کریں۔ اب جو یہ بھی بالکل ویسے ہی ہے جو ہمیں اگر معلوم ہے اشعار کو ہم پڑھ چکے ہیں، تو اس کی مدد سے ان سب چیزوں کو اس کو فل کیا جا سکتا ہے۔ تو میں پڑھ دیتا ہوں، یہ نظم سے ہی دیے گئے ہیں۔ بڑی شان والے کیا ہونا تھا ہمارے نبی، دلوں کے اجالے ہمارے نبی، وہ دنیا میں جس وقت پیدا ہوئے، نہیں ہاں وہ مکے میں جس وقت پیدا ہوئے، ٹھیک ہو گیا۔ برے پوری دنیا کے حالات تھے، برائی تھی ہر شے پہ چھائی ہوئی، ٹھیک ہے۔ گٹا رحمتی حق کی آخر اٹھی، زمانے میں تشریف لائے نبی، وہ پیارے نبی جن کا اعلیٰ مقام ہوا، جن پہ نازل خدا کا کلام، زمانے کو دی علم کی روشنی، کہ تبدیل جس سے ہوئی زندگی، تو بڑی شان والے ہمارے نبی، کہ سب کے نبی ہیں ہمارے نبی۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہیں کچھ قواعد سیکھنے کا۔ خط کشیدہ الفاظ کا متضاد لکھنا ہے۔ یا لفظ ایک استعمال ہوا ہے شاگرد ہمیشہ کس کی عزت کرتے ہیں؟ استاد۔ شاگرد کا متضاد کیا ہوگا؟ استاد۔ اب آگے ایک اور خالی جگہ پورا ہے، اسلام میں کسی گورے کو کالے پر، کالے جو ہے وہ اس کا متضاد ہوگا۔
اللہ تعالیٰ ہمارا خالق اور ہم اس کی خالق کی الٹ کیا ہوتا ہے؟ مخلوق. خالق کی الٹ کیا ہوتا ہے؟ مخلوق. اس کے بعد ہے ہمیشہ سچ بولو اور جھوٹ سے بچو. ہم اس کا متضاد کیا ہوگا؟ جھوٹ. اس کے بعد ہے ہار اور خالی جگہ کھیل کا حصہ ہے. تو ہار اور جیت. شاباش. ہار اور جیت کھیل کا حصہ ہے. بالکل صحیح آ گیا. اس کے بعد ہیں کچھ الفاظ ہمیں دیے گئے ہیں اور ان الفاظ کی مدد سے ہم نے کرنا کیا ہے؟ کچھ نیا لکھنا ہے. اور لفظ ہمیں جو دیے گئے ہیں کتاب میں وہ 8 ہیں. مکہ، مکہ مکرمہ، والدہ ماجدہ کا نام، غار ہیرا، رحمت للعالمین، اعلیٰ اخلاق، آخری نبی، قرآن مجید اور مسجد نبوی. ان کے جملے بنانے ہیں. تو یہ میرے خیال میں آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا جملے بنانا. میں اس میں مدد کر دیتا ہوں. میں نے ان 8 کے جملے بنا دیتا ہوں. مکہ مکرمہ پہلا ہے تو مکہ مکرمہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. والدہ ماجدہ، والد اور والدہ کا نام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ تھا. غار ہیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. اس کے بعد ہے رحمت للعالمین. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. میں نے رحمت للعالمین کا مطلب کر دیا تھا، ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ اخلاق تھی. یہ اخلاق بہت اچھے تھے. آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے، پیار کرتے تھے. آخری نبی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب ہے قرآن مجید، جس کا جملہ کیا بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی کتاب قرآن مجید نازل ہوئی. آخری کیا ہے؟ مسجد نبوی. تو آپ کا روزہ مسجد نبوی میں ہے. اس طرح سے ان کے فکرے بنائے جا سکتے ہیں. اس کے بعد کچھ MCQs میں پریکٹس کے لیے کیے جا سکتے ہیں. اور ایک پیپر جو ہے اس کو لیا جا سکتا ہے. اس کو آپ نمبر اس کی ویریٹ کر سکتے ہیں. اچھا، میں اس چیز کو پھر سے ایک دفعہ دہرائے دیتا ہوں کہ ایکچوئل جس میں سب سے بہتر جو کرنے کا کام ہے، سب سے اہم جو کرنے کا کام ہے، وہ ہے کہ اس کے نعت کو، ان اشعار کو جو ہم نے پڑھے ہیں، ان کو سمجھ لینا، ان کو سمجھ کر کے بیان کر لینا. جب ہم کسی بھی شعر کو سمجھ لیتے ہیں اور اسے اچھے انداز میں بیان کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اس کی تشریح کو سمجھ لیتے ہیں، پھر ان سوالات کے جواب دینا جو کتاب کے آخر پہ موجود ہوتے ہیں وہ بہت ہی آسان ہو جاتے ہیں. اور اگر ہم ان اشعار کو جو ہمیں دیے گئے ہوں ان کو پڑھنے میں اور ان کو سمجھنے میں ناکام گزرے ہوں تو پھر ہمیں ہر صورت میں مشکل ہو جاتا ہے ان سوالات کے جواب دینا جو مشق کے آخر پہ ہوتے ہیں، جو ٹیسٹ کی صورت میں ہم سے لیے جاتے ہیں. اب آپ کی اگر تھوڑا سا لیا جاتا ہے، تھوڑا ایک اسسمنٹ کر لیتے ہیں ہمارے اپنے پڑھانے کے عمل کو، پھر اس کی جوابات آخر پہ بتائے دیں گے. کچھ خالی جگہ پر ہیں. بڑی شان والے ہمارے نبی، خالی جگہ پورا گیا ہے. بڑی شان والے تو آخر پہ کیا لگے گا؟ ہمارے نبی. دلوں کے اجالے کیا لگے گا آخر پہ؟ ہمارے نبی. وہ مکے میں، خالی جگہ ہے تو وہ مکے میں جس وقت پیدا ہوئے. تو یہ صرف اگر آپ کو اشعار آتے ہوں گے تو اس کو حل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا. اچھا، ایک چیز دیکھیے گا. اب میں تھوڑا سا اگر آپ سے سوال کرتا ہوں، شاعر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن 2 خوبصورت الفاظ سے بلایا ہے؟
اب آپ کو اس نظم پہ غور کرنا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا کہ نظم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن دو خوبصورت الفاظ سے پکارا گیا ہے. ایک ہے بڑی شان والے اور دوسرا دلوں کی اچالے. بڑی شان والے ہمارے نبی اور دلوں کی اچالے ہمارے نبی. شاباش. اس کے بعد ہے ایک اور شارٹ کوسچن آپ سے، مختصر سا جواب آپ جو دینا ہے وہ بھی آسان سا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت دنیا کے عمومی حالات کیسے تھے؟ تو یہ بھی اوپر شعر میں آیا تھا، وہاں سے آپ نے سوچ کے جواب دینا ہے کہ جب ہمارے نبی پیدا ہوئے، جب ولادت آپ کی ہو رہی تھی، تو اس وقت جو ہے دنیا کے حالات کیسے تھے؟ تو پوری دنیا کے برے حالات تھے. شعر میں کیا تھا؟ برائی. اس کو اگر مفہوم میں بیان کروں تو ہر طرف برائی اور تباہی چھائی ہوئی تھی. اس سے اگلا سوال کیا ہے؟ جیم سوال ہے، گھٹا رحمت حق کی آخر اٹھی سے کیا مراد ہے؟ یہ گھٹا رحمت حق کی آخر اٹھی، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کا نزول ہوا انسانوں پر، اور جب یہ نزول ہوا اور آپ کی بعثت ہوئی، مطلب ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت آئی، اس کی رحمت کے بادل آئے، تو اس صورت میں کیا ہوا؟ تو گھٹا رحمت حق کی آخر اٹھی، تو آپ کا ظہور ہوا، آپ کی بعثت ہوئی، آپ کی دنیا میں آمد ہوئی. اس کے بعد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے کیا نازل ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے نبی پر خدا کا کلام نازل ہوا، مین قرآن مجید نازل ہوا. قرآن مجید نازل ہوا جس نے انسان کی رہنمائی کی. تو یہ تھے کچھ مختصر سوالات کے جوابات جو اسیسمنٹ کے متعلق تھے. آخر پہ کچھ خالجہ کپور کے کچھ سوالات میں نے اسیسمنٹ کے لیے ڈالے ہیں. وہ خالجہ کپور میں پہلا سوال پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر تو کہ اس کو آسان ہو جائے. بڑی شان والے، ایک منٹ، بڑی شان والے تو ہمارے نبی ہونا تھا. دلوں کی اجالے ہمارے نبی، وہ خالی جگہ میں جس وقت پیدا ہوئے تو کیا ہونا تھا؟ وہ مکے میں جس وقت پیدا ہوئے. اس کے بعد ہے گھٹا خالی جگہ حق کی آخر اٹھی، گھٹا رحمت حق کی آخر اٹھی. پھر اس کے بعد ہے زمانے کو دی علم کی، زمانے کو کیا ہونا تھا؟ علم کی دی روشنی. تو یہ تھے کچھ آسان سے سوالات جس کو اگر آپ صرف پڑھ لیتے ہیں تو پھر آپ اس کو کرنا آسان ہو جاتا ہے. کچھ MCQs کے سوالات بھی میں نے اس میں رکھے ہیں تاکہ آپ کو اسیس کرنے میں آسانی ہو جائے. اچھا، میں اس کو اگر آپ کہیں تو اس کے MCQs جو ہیں وہ بھی اس کے جوابات دیے دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. MCQs کے کچھ سوالات ہیں جس میں درست جواب کا آپ کو انتخاب کرنا ہے. نعت کے پہلے شعر کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کا اجالا کہا گیا ہے؟ آپشن آپ کے پاس ہیں: راستوں کا، گھروں کا، دلوں کا، شہروں کا. تو سوچ کے بتائیے کس کا کہا گیا ہے؟ دلوں کا. ٹھیک ہے، شاباش. برائی تھی ہر شے پہ چھائی ہوئی، یہ اس سے کیا مراد ہے؟ الف آپشن ہے دنیا میں چیزیں خراب ہو گئی تھیں. بے آپشن ہے ہر طرف برائی اور بدکاری پھیلی ہوئی تھی. جیم آپشن ہے کچھ لوگ برے کاموں میں ملوث تھے. اور دال آپشن ہے برائی نظر نہیں آ رہی تھی. تو برائی تھی ہر شے پہ چھائی ہوئی، تو کون سا آپشن درست ہے؟ دنیا میں چیزیں، بے آپشن.
کیا ہے؟ ہر طرف برائی اور بدکاری پھیلی ہوئی تھی. ٹھیک ہے بھئی، آپشن درست ہوگا. تیسرا سوال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کس شہر میں تشریف لائے؟ تو آپشن ہے مدینہ، طائف، مکہ یا شام. تمہارے نبی کس شہر میں تشریف لائے تھے؟ جی ہاں، مکہ میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کو کون سی روشنی عطا کی؟ الف آپشن ہے سورج کی، بے چراغوں کی، جیم علم کی، اور دال آپشن ہے ستاروں کی. تو آپ نے جو روشنی دی تھی وہ اصل میں علم کی روشنی تھی جو اللہ کے کلام کی صورت میں موجود تھی. نعت کا آخری مصرع کہ سب کے نبی ہیں ہمارے نبی سے کیا پیغام ہے؟ سب کے نبی ہیں ہمارے نبی، اس سے کیا؟ الف آپشن ہے نبی صرف ایک خاص قوم کے لیے ہیں، بی آپشن ہے نبی صرف ہمارے لیے ہیں، جیم آپشن ہے نبی تمام انسانوں اور جہانوں کے لیے ہیں، دال آپشن ہے نبی صرف عرب کے لوگوں کے لیے ہیں. تو جیم آپشن درست ہے، ہمارے نبی تمام انسانوں اور جہانوں کے لیے نبی ہیں. تو یہ وہ تھا جس کو ہم نے تمام کا تمام اسی نعت سے اخذ کیا ہے جو نعت ابھی ہم پڑھ رہے تھے. تو بالکل وہی بات میں کہوں گا کہ اگر ہم نعت کی اشعار کو سمجھ لیتے ہیں، اس کی تشریح کو سمجھ لیتے ہیں، اس کو ادا کرنے کے انداز کو سمجھ لیتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے یہ مشکل نہیں رہتا اس کی مشق کو حل کرنا یا اس میں سے سوالات کو حل کرنا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات کو سمجھ پائے ہوں گے، اشعار کو سمجھ پائے ہوں گے، اور آپ کو سمجھنے میں اور سمجھانے میں آسانی پیدا کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو.